خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں آپ کا بھائی پاسٹر فیصل آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے فیس بک لائیو خدا کے کلام کو لے کر آیا ہوں، اور سب سے پہلے میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو گڈ فرائیڈے بہت بہت مبارک ہو۔ یہ پاک جمعہ جس میں ہمارے خدا یسوع مسیح مصلوب ہوئے ہمارے گناہوں کے لیے، اور آج اس دن کو بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور میں اس بات کے لیے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت بابرکت دن ہے، اور اس دن میں مختلف دنیا بھر کے چرچز میں خدا کے کلام کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ اس عبادت کو بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور خدا کے خادم 7 صلیبی کلمات پر خدا ان کے کلام کو شیئر کریں گے، اور کلیسیا کو خدا یسوع مسیح کے صلیبی دکھوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو میں آپ سب کو آج کی اس لائیو سروس میں خوش آمدید کرتا ہوں، اور آپ کے لیے خداوند کے حضور دعا گو ہوں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور ہمیں اس دن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق اور فضل عطا کرے، تاکہ ہم اس دن کو روایتی طور پر نہ منائیں، بلکہ جو کچھ صلیب پر رونما ہوا ہے، جو کچھ میرے اور آپ کے مسیح نے ہمارے لیے کیا ہے، اس کو ہم دل سے اس کو تسلیم کر سکیں، دل سے اسے قبول کر سکیں، اور اپنے دل کو کھولیں اور اس اہمیت کو سمجھ سکیں جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے صلیب پر کیا ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی چند ایک باتیں شیئر کروں گا جو خداوند نے میرے دل میں رکھی ہیں، اور مجھے اس بات کی شادمانی ملی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کر سکوں جس نے مجھے پرسکون کر دیا ہے۔ اکثر مسیحی ہمارے بہن بھائی اس بات سے بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ کنفیوز ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، اور وجہ کیا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے کفارے کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس زندگی کے اندر مسیح کا کفارہ اور اس کی انڈرسٹینڈنگ اگر اس کو مل چکی ہے، تو وہ تو نہ تو دائیں مڑے گا نہ بائیں مڑے گا، اور نہ ہی وہ کسی کی غلامی میں آئے گا۔ ہم سب کے لیے، ہم مسیحیوں کے لیے سب سے اتم بات یہ ہے کہ میرے سامنے بائبل مقدس پڑھی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو بائبل مقدس کا سارا علم حاصل ہو جائے، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک آپ سارا علم اکٹھا کر لیں، اگر ہمیں خداوند یسوع مسیح کے کفارے کی سمجھ آج تک نہیں آئی ہے کہ دراصل صلیب پر رونما ہوا کیا ہے، تو ہم بہت ساری باتوں کو مس کریں گے، بہت ساری باتوں میں کنفیوز رہیں گے۔ لیکن میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، اسٹریم زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو میں آپ کے ساتھ آج خداوند یسوع مسیح کے اس کلمے پر بات کروں گا جس میں تمام چیزیں پوشیدہ ہیں، اور وہ صرف 2 لفظوں پر مشتمل ہے، اور وہ 2 لفظ کیا ہیں؟ یوحنا کی انجیل اور اس کا 19واں باب، میرے ساتھ دیکھیے گا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 19ویں باب کی آیت نمبر ہے آیت نمبر 30 کو ہم تلاوت کریں گے۔ کتاب مقدس میں یوں مرقوم ہے، پر جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا میرے لیے اور آپ کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر، خداوند کی تعریف ہو۔ میرے عزیزو،
جی جو میں نے ابھی عبارت آپ کے سامنے پڑھی ہے، کہ جو کلمہ جو خداوند یسوع مسیح کے 5 کلموں کے بعد خداوند یسوع مسیح نے صلیب سے کہا تمام ہوا، یہ 2 لفظوں پر مشتمل ہے، اور اس کلمے میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ بھروسہ ہے کہ اس کلمے کے اندر بائبل مقدس کا نچوڑ ہے۔ بائبل مقدس کی تمام باتیں اس کلمے کے اندر پوشیدہ ہیں، اور اس کلمے کو بہت سارے خدا کے خادم بولتے ہیں، سناتے ہیں، اس پر باتیں کرتے ہیں، اور اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور لکھا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن یسوع مسیح کے جو صلیب سے فرمائے گئے کلمات ہیں ان کو کوئی پورے طور سے لکھ نہیں سکتا ہے۔ اس کا بھید جب آپ پڑھیں گے، اس میں سے بہت ساری خوبصورت باتیں نکلتی آئیں گی کلیسیا کی روحانی ترقی کے لیے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہے، اور صبح 9 بجے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا، اور 3 کلمات کو خداوند یسوع مسیح نے دن کی روشنی میں اپنے منہ سے صادر فرمایا۔ پہلا کلمہ، اے باپ تو نے معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پھر محبت کا کلمہ، جہاں پر ماں کی فکر کی جاتی ہے، کہ ایلی ایلی لما سبقتنی۔ اور میرے عزیزو، یہ وہ وقت تھا کہ جب خدا بحیثیت جج اپنے بیٹے کی عدالت کرے۔ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا خاص پرپز، خاص ایک مشن تھا، اور وہ مشن کیا تھا؟ کہ بنی نو انسان کو نجات دینا، اور جو کچھ خداوند یسوع مسیح کے حق میں لکھا ہوا تھا اسے پایا تکمیل تک پہنچانا۔ اور اس کلمے میں ہمیں پوری بائبل مقدس میں جہاں جہاں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا گیا ہے، اس کی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، اس کے دکھوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، نجات دہندہ ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ تمام باتیں ان 2 جملوں کے اندر تمام ہوا میں یہ پوشیدہ ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ کوئی ایسے بات نہیں کر دی کہ تمام ہوا۔ جب سب کچھ کہہ لیا، سب کچھ ہو گیا، تو چھٹا کلمہ جب خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تو کہا تمام ہوا۔ آدم کے گناہ کی مخلصی کروانا، شریعت کو پورا کرنا، متی 5 باب کے مطابق ہمارے گناہوں کا کفارہ دینا، پھر خداوند یسوع مسیح کا جو خاص پرپز تھا کہ انسان جو خدا سے دور ہو چکا تھا عدن کے اندر نافرمانی کی وجہ سے، وہ جو دیوار انسان کے اور خدا کے درمیان میں آ چکی تھی، اس دیوار کو گرا کر خدا کے ساتھ میل ملاپ کروانا۔ جب یسوع مسیح نے کہا ایلی ایلی لما سبقتنی، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ وہ وقت تھا کہ باپ اپنے بیٹے کی اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ وہ وقت آ پہنچا تھا کہ جب 12 بجے کے قریب خداوند یسوع مسیح نے یہ کلمہ صادر فرمایا، تو 12 بجے کے قریب یروشلم کے اندر قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب وقت تھا کہ خدا اپنے بیٹے کو جج کرے۔ خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہمارے سارے گناہوں کو، ہماری ساری بدکرداریوں کو،
ہماری ساری غلاظتوں کو وہ صلیب پر لے کر چڑھ گئے، اور ہم جو خدا سے نافرمانی کی وجہ سے، آدم کی نافرمانی کی وجہ سے خدا سے دور ہو چکے ہوئے تھے، خداوند یسوع مسیح ہمارا باپ کے ساتھ پھر سے ملاپ کروا سکے، پھر سے ہمیں بحال کرا سکے۔ تو آدم کبھی بھی اپنے کرموں سے، اپنے اچھے کاموں سے، اپنی خود ساختہ کوششوں سے نہ آدم نہ اس کی نسل خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح ہمارا درمیانی بنا، اس نے انسانی جسم لیا، انسانی بدن لیا، انسان کا نمائندہ بنا، اور نہ صرف آدم کی نافرمانی کا اس نے کفارہ دیا بلکہ شریعت کو بھی پورا کیا، شریعت کو بھی پورا کیا بحیثیت وہ ہمارا درمیانی بن کے۔ انسان کبھی بھی خدا کے معیار پر نہیں اتر سکتا تھا، سو ہمیں چھٹے کلمے کے اندر شریعت کی تکمیل ہوتی ہوئی بھی نظر آتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب چھٹا کلمہ صلیب سے فرمایا تمام ہوا، تو اس وقت کیا رونما ہوا تھا؟ ہیکل کا پردہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، پھٹ گیا۔ آمین۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو متی کی انجیل 5 باب میں یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ منسوخ کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں کسی چیز کو بغیر پورا کیے منسوخ کر دینا۔ جتنی باتیں خداوند یسوع مسیح کے حق میں لکھی تھی، اور خداوند یسوع مسیح بحیثیت بیٹا اپنے باپ کی پوری پوری فرمانبرداری کرتا ہے اور پورا پورا عمل شریعت پر کرتا ہے۔ کسی انسان نے پورا عمل نہیں کیا شریعت پر۔ خداوند یسوع مسیح واحد وہ بیٹا ہے جو آسمان سے آیا اور ہمیں یہ نمونہ دیا کہ شریعت پر تم عمل نہیں کر سکتے ہو، میں تمہاری جگہ پر کھڑا ہو کر تمہارا نمائندہ بنوں گا اور تمہاری جگہ پر میں شریعت کو پورا کروں گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے شریعت کو پورا کیا، اور جب ساری باتیں کمپلیٹ ہو چکی تو یسوع مسیح نے صلیب سے فرمایا اٹ از فنشڈ۔ ہمارے سارے گناہ، کمزوریاں، ہماری لعنتیں جو گناہ کی نافرمانی کی وجہ سے حائل ہوئی تھی، ہمارے اندر منتقل ہوئی تھی، وہ سب کی قربانی خداوند یسوع مسیح نے دے دی ہے۔ آمین۔ جب یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا تو قربانیاں بھی منسوخ ہو گئی اور شریعت اپنے انجام کو پہنچی۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ میرے عزیزو، یہ جو لفظ ہے تمام ہوا، یونانی زبان میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ہے تتیلستائے۔ تتیلستائے یونانی کا لفظ ہے، اور اس کو ہم جب انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے پیڈ فلی، اور اردو میں جب اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ پوری پوری قیمت ادا کرنا۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر تمام بنی نوع انسان کی پوری پوری قیمت ادا کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا کفارہ نہ صرف کسی اسپیسیفک قوم کے لیے تھا، بلکہ بائبل اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا جو کفارہ ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ خداوند یسوع مسیح کسی ایک انسان، ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے آیا ہے، اور اس نے پوری دنیا کا کفارہ دیا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اور بائبل اسے سپورٹ کرتی ہے، یوحنا کے خط میں لکھا ہوا ہے، پہلے خط میں، اس کے دوسرے باب میں اور اس کی دوسری آیت میں، کہ نہ یہ صرف ہمارے گناہوں کا بلکہ تمام جہانوں کا کفارہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر پوری دنیا کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ اب جو کوئی اس کفارے کو قبول کرے گا، جو کوئی یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لائے گا،
تو خدا یسوع مسیح کا خون جو صلیب پر بہایا گیا ہے وہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، صاف کرے گا، اس کو دھو کر بالکل نیا کر دے گا۔ آمین۔ آپ کے گناہ کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہو، یسوع مسیح کا خون کا ایک قطرہ آپ کے تمام گناہوں کو دھونے کی قدرت رکھتا ہے، تمام گناہوں کو صاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے لیے اپنا بیش قیمت خون بہایا ہے۔ پطرس کے خط میں لکھا ہے، تم سونے چاندی سے نہیں خریدے گئے، تمہاری قیمت سونے چاندی سے نہیں ادا کی گئی، بلکہ یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے ادا کی گئی ہے۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح کا خون ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر بہایا گیا۔ ہاللیلویا۔ اور یہ جو لفظ ہے تتلسٹائی، یہ عدالتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب کسی کو کوئی سزا دی جاتی تھی، جب اس کی سزا کمپلیٹ ہو جاتی تھی، تو دستاویز کے اوپر جو اس کی دستاویز ہوتی تھی، جو فائل ہوتی تھی، اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگتی تھی، اور سٹیمپ پہ لکھا ہوتا تھا تتلسٹائی، کمپلیٹ ہوا، پوری سزا بھگتی گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر اپنا خون بہا رہے ہیں تو یہ ہماری قیمت ادا کی جا رہی ہے۔ سزا یسوع نے اپنے اوپر ہماری لے لی اور اپنا خون بہا کر اس کی پوری قیمت ادا کی گئی ہے۔ آپ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی انسان، کوئی پادری، کوئی ڈیکن، کوئی مبشر، کوئی بشپ، کوئی ڈاکٹر، کوئی بھی آپ کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتا ہے اگر آپ نے یسوع مسیح کے کفارے کو سمجھ لیا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر یسوع کے کفارے کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو دنیا کا کوئی بندہ آپ کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتا ہے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے جو صلیب سے کلمہ فرمایا، اٹ از فنشڈ، تمام ہوا، اور وہ تمام کیا ہوا تھا؟ میں نے پہلے بتایا کہ آدم نے جو عدن کے اندر گناہ کیا تھا، نافرمانی کی تھی، اس نافرمانی کی وجہ سے تمام بنی نوع انسان گناہ کی زد میں آ چکے تھے۔ خدا جب بھی زمین پر انسانوں پر نظر کرتا تھا تو سارے کے سارے انسان اسے کیا نظر آتے تھے؟ آدم میں گناہ گار۔ سب کے سب کیا تھے؟ خدا کے جلال سے محروم تھے۔ آدم چونکہ گر چکا تھا، آدم چونکہ خدا کے جلال سے محروم ہو چکا تھا، اور عدن کے اندر جب آدم نے نافرمانی کی تھی تو خدا نے وہاں پر برا ذبح کیا تھا، اور آدم نے جب نافرمانی کی تو وہاں پر اس نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی پتوں کے اندر، اور چھپانے کے لیے عبرانی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کفارہ، کفار۔ آدم نے عدن کے اندر خود اپنا کفارہ دینے کی کوشش کی، لیکن آدم کی وہ ناکام کوشش تھی، وہ اپنے گناہ کو کبھی بھی ڈھانپ نہیں سکتا تھا۔ اور کفارے کا مطلب کیا ہے؟ ڈھانپنا، کور کرنا۔ اور خدا نے وہاں پر کیا کیا؟ ایک برا ذبح کیا۔ جب برا ذبح کیا گیا تو یہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کے آنے والے کفارے کا پیش نمونہ تھا۔ خدا نے عدن کے اندر آدم کو بتا دیا تھا، اور آج ہمیں بھی بتا دیا گیا ہے کہ ہم اپنے کاموں سے، اپنے کرموں سے، اپنی کوششوں سے اپنے گناہوں کو کبھی بھی ڈھانپ نہیں سکتے ہیں، کبھی بھی اپنے گناہوں کو چھپا نہیں سکتے ہیں۔ خداوند نے عارضی طور پر وہاں پر ایک برا ذبح کیا اور آدم کے جسم کو، ننگے پن کو ڈھانپ دیا، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے ابدی کفارے کی طرف اشارہ تھا۔ آج وہ وقت ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ خدا کا برا آسمان سے آتا ہے، یسوع مسیح بحیثیت خدا کا برا صلیب پر اپنی جان دے رہا ہے، اور تمام بنی نوع انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دے رہا ہے۔ اور نہ صرف خداوند یسوع مسیح نے کفارہ دیا، بلکہ یوحنا یہ بات کرتا ہے کہ دیکھو خدا کا برا جو جہان کو اٹھا لے جاتا ہے۔ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو ڈھانپتا نہیں ہے۔ شریعت میں دی جانے والی قربانیاں گناہوں کو عارضی طور پر ڈھانپتی تھی،
وہ مٹاتی نہیں تھی۔ خداوند یسوع مسیح کے کفارے نے ہمارے تمام گناہوں کو مٹا دیا ہے، گناہوں کی یاد بھی مٹا دی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں پھر ان کے گناہوں کو یاد نہیں کروں گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ اور جو مسیح میں آ جاتا ہے، جو یسوع کو قبول کرتا ہے، اس کے کفارے کو قبول کرتا ہے، تو یسوع مسیح نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور ان کے گناہوں کی یاد بھی ختم کر دی جاتی ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح جب کاہن قربانی دیتا تھا تو وہ بیل، بچڑے کا، جانور کا خون لے کر ہیکل کے اندر جاتا تھا، پاک ترین مکان میں سال میں ایک بار۔ لیکن میرا اور آپ کا یسوع جو سردار کاہن ہو کر زمین پر آیا ہے، جو انسانوں کی نمائندگی کر رہا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ سردار کاہن کبھی اپنی قربانی دے سکتا تھا اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے؟ بالکل نہیں۔ کیا جو قربانی کاہن ادا کرتا تھا اندر جا کر، کیا کبھی اس نے کہا تھا اٹ از فنشڈ، تمام ہوا، انف؟ بالکل نہیں۔ کیا ان کے لیے ان کے کاہن قربانی دے سکتے تھے؟ بالکل نہیں۔ لیکن ہمارا سردار کاہن خود اپنی قربانی دینے کے لیے آ گیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز دا لارڈ۔ ہمارے سردار کاہن نے کوئی بیل، کوئی بچڑا، کوئی جانور پیش نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور صلیب پر خداوند یسوع مسیح بحیثیت برا اپنی قربانی دے رہا ہے، اپنا کفارہ دے رہا ہے۔ اور یسوع مسیح نے جب صلیب سے چھٹا کلمہ کہا اٹ از فنشڈ، تمام ہوا، تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ہماری نجات کا کام کمپلیٹ کر دیا ہے، ہمیں ابدی خلاصی بخش دی گئی ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، عبرانیوں کے خط میں اس کے 9واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ بیلوں بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مکان میں داخل ہوا اور ابدی خلاصی کروائی۔ آمین۔ سردار کاہن کہاں پر جاتا تھا؟ ہیکل کے اندر، لیکن یسوع ہیکل کے اندر نہیں گیا۔ کہاں پر گیا ہے؟ آسمان پر۔ خدا کے روبرو ہمارے لیے وہ پیش ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ تاکہ جو کوئی بھی تقاضے رکھے گئے تھے خدا تک رسائی کے لیے، خداوند یسوع مسیح نے اپنی قربانی کے وسیلہ سے اپنی بشریت میں رہتے ہوئے ان تمام تقاضوں کو صلیب پر پورا کیا۔ ہاللیلویا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جب کفارہ دیا ہے تو وہ کفارہ کہاں پر دیا جا رہا ہے؟ زمین پر۔ زمین پر کفارہ دیا، زمین سے بھی آپ کے گناہوں کی یاد کو ختم کر دیا گیا ہے، اور یسوع مسیح اپنا خون لے کر کہاں پر گیا ہے؟ آسمان میں داخل ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ آسمان میں داخل ہوا ہے، ہاتھ کے بنائے ہوئے گھر میں داخل نہیں ہوا، آسمان میں داخل ہوا۔ زمین سے بھی آپ کے گناہوں کی یاد ختم کر دی گئی، اور آسمان سے بھی آپ کے گناہوں کی یاد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہے۔ ہاللیلویا، پریز دا لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح نے آپ کی گناہوں کا چیپٹر بالکل کلوز کر دیا ہے، اور وہ جو حکموں کی دستاویز تھی جو میرے اور آپ کے خلاف تھی، جو دستاویز میرے اور آپ کے لکھی جا چکی تھی، لکھا ہے کہ حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اس کو کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ سامنے سے کیا ہٹایا گیا؟ کس کے سامنے سے ہٹایا گیا؟ وہ جو سزائیں ہمارے حق میں لکھی تھی، اس کو کس نے لیا اپنے اوپر؟ بدن پر۔ صلیب پر کوئی دستاویز نہیں لٹکائی گئی۔ صلیب پر کون تھا؟ کوئی کمپیوٹر چپ، کوئی کاغذ، کوئی کاغذی دستاویز، کوئی فائل تھی؟ نو وے۔ صلیب پر کون تھا؟ یسوع تھا،
اور وہ ہمارے گناہوں کی تمام دستاویز کو لے کر کہاں پر چڑھ گیا؟ صلیب پر۔ اور وہ دستاویز جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اس کو کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا گیا۔ کس کے سامنے سے ہٹایا گیا ہے؟ خدا کے سامنے سے ان سزاؤں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اب خدا آپ کے گناہوں کو یاد نہیں کرتا ہے۔ کس کو یاد کرتا ہے؟ پھر کس کو یاد کرتا ہے؟ یسوع کے کفارے کو۔ آمین، ہاللیلویا۔ اب خدا جب بھی آپ پر نظر کرے گا تو سب سے پہلے خدا کی نظر کس پر پڑے گی؟ یسوع کے لہو پر، یسوع کا جو خون بہایا گیا ہے اس پر نظر پڑے گی۔ آمین۔ جب آدم کو خدا دیکھ رہا تھا تو آدم کے درمیان میں کوئی درمیانی نہیں تھا، کوئی اس کے سینٹر میں کھڑا نہیں تھا۔ اب آپ کے اور میرے درمیان میں کون کھڑا ہے؟ آپ کے اور میرے درمیان میں یسوع کھڑا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ جب بھی آپ سے کوئی غلطی، کوئی خطا مسیح کو قبول کرنے کے بعد بھی ہوگی تو خدا آپ پر نظر نہیں کرے گا۔ کس پر نظر کرے گا؟ یسوع کے بلڈ پر، یسوع کے خون پر، اس کے بہائے گئے لہو پر، جس سے ہم مکمل طور پر پروٹیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ یسوع کے لہو نے نہ صرف ہمارے ماضی کے گناہوں کو معاف کیا ہے بلکہ ہمارے حال کے اور مستقبل کے گناہوں کو بھی ایک ہی بار ختم کر دیا ہے۔ آمین۔ یسوع کا خون جو صلیب پر بہایا گیا ہے وہ فار ایور ہے، اس کی قربانی محدود نہیں ہے۔ ابدیت میں آج بھی یسوع کا خون موجود ہے اور آج بھی یسوع مسیح کا خون زندہ ہے اور وہ کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ اب دیکھیں، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل نے جب مصر سے روانگی کرنی تھی تو بنی اسرائیل کے مصر کے اندر جو آفت آئی تھی پلوٹھوں کو مارنے کی، تو وہاں پر ایک آرڈیننس جاری ہوا، اور وہ آرڈیننس کیا تھا کہ میں مصر میں آؤں گا اور ان کے پلوٹھوں کو ہلاک کروں گا۔ جب ان کے پلوٹھوں کو ہلاک کروں گا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ایک برا ذبح کرنا ہے، اور اس برے کا خون جو ہے وہ بنی اسرائیل اپنی اپنی چوکٹوں پر لگائے، اور جہاں جہاں لہو لگا ہوگا اس گھر سے موت کا فرشتہ کیا کرے گا؟ پاس اوور کر جائے گا، وہاں سے گزر جائے گا۔ وہ جو خون ہے جو کفارہ دیا گیا ہے وہ اس کو چھوڑ دے گا، اس گھر کو جہاں پر بلڈ لگا ہوگا۔ تو بنی اسرائیل کے جو پلوٹے ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ میرے عزیزو، اگر بنی اسرائیل کے پلوٹے جانور کے خون سے محفوظ ہو سکتے ہیں تو میں یہاں پر کسی جانور کے خون کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں پر خدا کے برے کیے خون کی بات کر رہا ہوں۔ اگر جانور کا خون بنی اسرائیل کے پلوٹھوں کو محفوظ کر سکتا ہے تو یسوع مسیح کا خون ہمیں ابدی موت سے خلاصی کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ کیوں ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ یسوع کے خون میں قدرت ہے، اور وہ صرف ہمیں ایک وقت کے لیے محفوظ نہیں کرتا ہے۔ یسوع کا خون فار ایور ہے۔ یسوع کی معافی جو صلیب پر اس نے اپنے خون سے دلائی ہے وہ محدود نہیں ہے، وہ فار ایور ہے۔ فارگیونیس فار ایور۔ اس نے ابدی خلاصی ہماری کروائی ہے، اور اس نے ہمیں ایک پل کے لیے بھی، ہمارے رحم و کرم پر اس نے ایک پل کے لیے نہیں چھوڑا ہے۔ یسوع کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ وہ کل بھی، ماضی میں بھی ہمارے ساتھ تھا، وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے، اور وہ آنے والے وقت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ آمین، ہاللیلویا۔ سو خداوند یسوع مسیح کے خون سے ہماری کتنی خلاصی ہوئی ہے؟ عبرانیوں کے خط کے مطابق 9ویں باب اور اس کی 12ویں آیت کے مطابق کتنی خلاصی ہوئی ہے؟ ہمارے کتنے گناہ معاف ہوئے؟ مسیحی اس بات کے لیے بھی کنفیوز رہتے ہیں، ہماری معافی کتنی ہوئی ہے؟ کیا صرف آدم کے گناہ کی معافی ہوئی ہے؟ کیا
صرف یسوع اس گناہ کے کفارہ دینے کے لیے آیا تھا؟ کیا اس گناہ سے یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے؟ نو، یسوع مسیح نے آدم سے لے کر دنیا کے آخری انسان کے پیدا ہونے تک کا ایک ہی کفارہ دیا ہے، اور وہ کفارہ کافی ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح کا ایک ہی کفارہ کافی ہے، اور وہی خون جو آج سے 2000 سال پہلے بہایا گیا تھا، وہی خون آج بھی انسانوں کو دھونے کی قدرت رکھتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا خون آج بھی ہم پر بہتا رہتا ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ خداوند کا فضل ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ گناہ کی حد ہے اور فضل جو ہے وہ بے حد ہے۔ گناہ کی حد ہے، فضل بے حد ہے۔ جب آپ سے کوئی غلطی خطا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کا فضل آپ سے اٹھ گیا ہے۔ خدا کا فضل آپ کو ہمیشہ کے لیے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ نوح کی کشتی خدا کے فضل کی نمائندگی کرتی ہے۔ نوح جب کشتی کے اندر تھا، خدا عدالت کر رہا تھا دنیا کی، تو جب ہم بارش کو دیکھتے ہیں تو اس کے بارش برس رہی ہے، ہواؤں کا زور تھا، تو ظاہر سی بات ہے کشتی ڈواں ڈال ہوتی ہوگی۔ تو نوح اور اس کا خاندان اندر ہے، تو وہ کہاں پر گرتے ہوں گے؟ کشتی کے اندر یا کشتی کے باہر؟ کشتی کے اندر۔ تو آپ کہاں ہیں؟ اور کشتی جو ہے یہ یسوع مسیح کی نمائندگی بھی کرتی ہے۔ جو رال لگائی گئی تھی، کفارہ کی لگایا گیا تھا، جس کو عبرانی میں کہتے ہیں کفارہ لگانا یا رال لگانا، اس کے لیے عبرانی میں کفارہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس کو کور کیا گیا، کشتی کو کور کیا گیا تاکہ پانی اس کے اندر نہ جائے، اور آپ یسوع مسیح کے خون سے مکمل طور پر پروٹیکٹ کیے گئے ہیں۔ آپ کو یسوع کے خون نے مکمل طور پر کور کیا ہوا ہے، تاکہ جب آپ دنیا میں سروائیو کریں تو گناہ آپ کی روح کو متاثر نہ کر سکے۔ گناہ ہمارے جسم کو تو متاثر کر سکتا ہے، لیکن ہماری روح کو، جس کو ہمیشہ کے لیے پروٹیکٹ کر لیا گیا ہے، اس کو کبھی بھی گناہ متاثر نہیں کر سکتا ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کے خون نے ہمیں مکمل طور پر کوریج دی ہوئی ہے، ہم کور ہیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ اور جب یسوع مسیح نے صلیب سے خون بہایا ہے تو یسوع مسیح کا خون ہمیں مکمل طور پر پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ہمیں جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب سے معافی دی ہے وہ عارضی نہیں ہے، ایک وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس نے تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے۔ قولاً فعلاً جتنے بھی آپ سے گناہ ہوتے ہیں یا ہو چکے یا آپ کرتے ہیں یا آپ کریں گے، ان سب کا کفارہ ایک ہی بار صلیب پر دیا جا چکا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ اور آپ کی نجات کو یقینی بنا دیا گیا ہے، اور آپ کی نجات پر سٹیمپ کر دی گئی ہے۔ ہاللیلویا۔ میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گا کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، بری کیے گئے ہیں۔ آپ راست باز کیسے ٹھہرائے گئے ہیں؟ ہمیں نجات، راست بازی ملتی کیسے ہے؟ رومیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اب جب ہم اس کے خون کے باعث راست باز ٹھہرے، یعنی بری ہوئے، تو ضرور ہی غضب الہی سے بچیں گے۔ صلیب پر بہائے گئے خون پر اور یسوع مسیح کے کفارے پر جب ہم ایمان لاتے ہیں، یسوع مسیح پر نہیں بلکہ اس کے بہائے گئے خون پر ہم ایمان لاتے ہیں، تو ہم کیا ٹھہرائے جاتے ہیں؟ راست باز۔ آمین۔ ہم یسوع مسیح کے کفارے پر جب ایمان لاتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کیا کرتا ہے؟ جسٹیفائی کرتا ہے، ہمیں
راست باز صادق ٹھہراتا ہے، رائٹ انڈرسٹینڈنگ میں لے کر آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا کفارہ یہ ہے صلیب پر قیمت ادا کرنا۔ ہمارے لیے جو خون بہایا گیا ہے وہ پوری قیمت ہے ہمارے گناہوں کی۔ آمین۔ اور خداوند یسوع مسیح کا، جس کو ہم ریزوریکشن کہتے ہیں، ریزوریکشن کا جب ڈے ہے، صلیب پر قیمت دی گئی، اور رومیو 4 باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا، زندہ کیا گیا۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ یہ ہے تصدیق۔ ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے راست بازی حاصل کرتے ہیں، اس کی کنفرمیشن حاصل کرتے ہیں۔ کنفرمیشن کب ہمیں ملتی ہے؟ میں نے بتایا کہ صلیب پر ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی گئی، اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے ہمیں ہماری راست بازی پر، ہماری نجات پر، ہماری ہمیشہ کی زندگی پر کیا ہوئی ہے؟ مور ہوئی ہے، تصدیق ہوئی ہے۔ ایک مثال یہاں پر دینا چاہوں گا۔ آپ کسی اچھے سٹور پر جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، شاپنگ مال میں جاتے ہیں، آپ شاپنگ کرتے ہیں، جتنی مرضی آپ شاپنگ کریں، آپ پھر کاؤنٹر پہ جاتے ہیں، کاؤنٹر پر جا کر آپ پوری قیمت ادا کرتے ہیں، اور پھر کاؤنٹر والا شخص جو ہے وہ آپ کو ایک بل دیتا ہے، اور بل پر اپنی سٹیمپ کرتا ہے، اور سٹیمپ کے اندر کچھ لکھا ہوتا ہے، اور وہ لکھا کیا ہوتا ہے؟ پیڈ فلی، تتالستائی، پوری قیمت ادا کرنا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے جو بل لیا ہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو کچھ خریدا ہے اس کی پوری قیمت ادا کر دی گئی ہے۔ اور صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی جان دی تو پوری قیمت ادا کر کے آپ کو خرید لیا۔ اب آپ اپنے نہیں ہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ صلیب پر آپ کی قیمت ادا کی گئی، اور جب یسوع مسیح جی اٹھا تو یہ آپ کی نجات پر، راست بازی پر، ہمیشہ کی زندگی پر یہ مہر ہو چکی ہے۔ آمین، ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ سو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے کفارے کی اہمیت کو سمجھیں۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے ماضی الحال اور مستقبل کے گناہ معاف ہو گئے ہیں تو ہم دوبارہ گناہ کریں، نو وے۔ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، گناہ کرنے کے لیے کفارہ نہیں دیا۔ جب آپ یسوع کی محبت کو، اس کے کفارے کو سمجھیں گے تو میرا ایمان ہے کہ یسوع مسیح کا خون جو آپ کو ہمیشہ کے لیے پروٹیکٹ کیے ہوئے ہے، وہ کبھی بھی آپ کو گناہ کی طرف راغب نہیں ہونے دے گا۔ آمین۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے، خدا سے کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب آپ یسوع مسیح کو جانتے ہیں، اس کے کفارے کو جانتے ہیں، خداوند کے کلام کو جانتے ہیں۔ آپ کی نئی پیدائش اس وقت ہوتی ہے۔ اور آپ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ خدا سے پیدا ہوتے ہیں، کلام سے پیدا ہوتے ہیں، کلام کو سننے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ اور مسیح نے آپ کے لیے کیا کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور آپ کی جو نئی پیدائش ہوتی ہے وہ خدا سے ہوتی ہے۔ جب آپ کی نئی پیدائش ہوتی ہے تو خدا کیا کہتا ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ خدا خود ان کی حفاظت کرتا ہے اس شریر سے۔ کس شریر سے؟ ابلیس سے، گناہ کرنے سے، گناہ کی سوچ سے۔ خداوند یسوع مسیح کا کفارہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ آمین۔ خدا کا فضل آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور آپ کی ہیلپ کرتا ہے کہ وہ آپ کو گناہ کی طرف راغب نہ ہو۔ سو میرے عزیزو، ایک بار پھر سے میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے
آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کا ہمیں صلیب پر بری کرنا، جسٹیفائی کرنا، ہمیں ابدی خلاصی دلوانا، ہمیں راست باز ٹھہرانا، ہمیں نجات دینا، یہ نجات کا دن، راست باز ٹھہرانے کا دن، جسٹیفائی کرنے کا دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہے۔ اس دن کی اہمیت کو ہم نے سمجھنا ہے، اس دن کو ہم نے خود بھی سمجھنا ہے اور دوسروں کو بھی یہ انجیل کا خوبصورت پیغام ہم نے سنانا ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں جتنی نبوتیں ہو چکی تھی اس کی تکمیل ہو چکی، شریعت اپنے انجام کو پہنچی، آدم کا جو نافرمانی کی وجہ سے گناہ ہمارے اندر آیا تھا اور تمام گناہوں کا کفارہ صلیب پر دیا جا چکا ہے۔ آمین۔ خدا جو نافرمانی کی وجہ سے پردے کے پیچھے تھا، یسوع نے جب صلیب سے کلمہ فرمایا اٹ از فنش، تمام ہوا، تو ہیکل کا پردہ دو حصے تقسیم ہو گیا، پھٹ گیا۔ خدا جو پردے کے پیچھے تھا اب وہ پردے سے باہر آ چکا ہے، اور وہ اب کہاں پر ہے؟ وہ میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ آمین آمین۔ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور خدا کا روح تم میں بسا ہے۔ اب خدا کہاں پر بستا ہے؟ بلڈنگوں میں، چرچوں میں؟ نو، ہم میں۔ اور میرے بہنوں اور بھائیوں، بزرگوں، بچوں، جو بھی اس کلام کو سن رہا ہے اور سنے گا، یسوع مسیح کا کفارہ انسانوں کے لیے دیا گیا ہے، اور ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، غلطیوں خطاؤں کو معاف کریں۔ یسوع ہمیں معاف کرنے کے لیے اس دنیا میں آتا ہے۔ غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ غلطیوں کو ہم رکھ کر کیا کریں گے جب انسان ہی نہیں ہوگا؟ غلطیوں کو چھوڑیں اور انسان کو پکڑ لیں۔ آمین۔ غلطیوں کا ہم نے کوئی چار نہیں ڈالنا، چھوڑ دیں ان غلطیوں کو، نظر انداز کر دیں ان غلطیوں کو۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں سے خدا کی نظر کو ہٹا دیا ہے۔ جب خدا ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا ہے تو ہم نے بھی ایک دوسرے کے گناہوں کو نہیں دیکھنا ہے، غلطیوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ خدا ان کے گناہوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ہم کسی کے گناہوں کو اجاگر کریں، کسی کے گناہوں کو ایکسپوز کریں۔ فیس بک پر بہت ساری میں پوسٹیں دیکھتا ہوں، بہت ساری ویڈیوز دیکھتا ہوں، خادموں کے خلاف بولا جاتا ہے، ایمانداروں کے خلاف بولا جاتا ہے، تو یہ بہت ہی بیڈ جو ہے وہ آپ اپنا امپریشن دے رہے ہیں۔ یہ مسیحی ایمان نہیں ہے، یہ مسیحی رویہ نہیں ہے۔ یسوع مسیح چاہتا ہے کہ معافی کی کوالٹی ہمارے اندر ہو، کیونکہ وہ معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، اور معافی کے لیے بھی اسی نے اپنا قدم بڑھایا ہے، اور اس نے ہمیں معاف کرنا سکھایا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب نے برکت پائی ہے، اور میں دعا گو ہوں۔ آئیے ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیش قیمت خون کے لیے جو صلیب سے بہایا گیا ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پروٹیکٹ کیا ہے اپنے خون کے وسیلہ سے، اور ہمارے تمام گناہوں کو تو نے معاف کیا ہے۔ خدا کوئی بھی الزام ہمارے دلوں پر نہیں رہا ہے، کوئی بھی گناہ ہمارے خاتے میں نہیں رہا ہے۔ تو نے سب کچھ لے لیا ہے، تو نے اپنی پہچان ہمیں دی ہے۔ خداوند، یہ پہچان گناہ گار ہونے والی ہماری تھی، تو ہمارے لیے صلیب پر گناہ گار بنا، تو نے ہماری خاطر باپ کی بڑی عدالت کو فیس کیا ہے۔ خدا باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں نہیں جج کیا، بلکہ تو نے اپنا برا، اپنا بیٹا مہیا کیا، تاکہ وہ بنی نوع انسان کے لیے، ہمارے لیے تیری اس سزا کو بھگت سکیں اور ہم اس سزا سے بچ سکیں۔ خداوند تیرا شکر کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں اس ابدی محافظت کے لیے، اس ابدی تحفظ کے لیے، اور اس ابدی کفارے کے لیے، ابدی راست بازی کے لیے جو قائم ہو چکی ہے، ابدی نجات کے لیے جو تو نے دے دی ہے، ابدی زندگی کے لیے، ابدی بادشاہت کے لیے جس میں تو نے ہمیں داخل کر دیا ہے۔ تیرا شکر کرتا ہوں۔ خدا اس کلام کو سننے والوں پر میں تیری برکت چاہتا ہوں۔ خدا اس کلام کو جتنے بھی بیٹے بیٹیاں بہن بھائی بزرگ سنتے ہیں ان سب پر تیری رحمت اور تیری برکت چاہتا ہوں۔
تیرا شکر کرتا ہوں، تیرے نام کی تعریف کرتا ہوں۔ یہ ساری دعا خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام کے وسیلہ سے مانگتا ہوں، آمین آمین آمین۔ پریز دا لارڈ۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت بہت برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔